ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ پاک کا فضل و کرم، مالک کا احسان کے پروردگار عالم نے ہمیں دن میں روزہ رکھنے اور رات میں نماز تراویح ادا کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے ماہ صیام کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور عبادات کی ادائیگی میں ہم سے کوئی غلطی کوتاہی کمی بیشی ہو گئی ہو تو اپنے پیارے حبیب کے صدقے معاف فرمائے، درگزر فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت پیش کی میں نے، جو یہ آیت مبارکہ ہے وہ آیت مبارکہ کس حوالے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں۔ یہ ہے جو آج عنوان ہے نا تقریر کا، وہ ہے لسانیت، قومیت، خاندان، قبیلہ۔ اللہ نے ہم انسانوں کو قبیلوں میں، زبانوں میں، خاندانوں میں تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے وہ بھی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دی۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، انا خلقناکم من ذکر و انثی، مرد اور عورت سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہیں خاندانوں میں اور قبیلوں میں تقسیم کیا۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو۔ ہماری پہچان کے لیے ہمیں پروردگار عالم نے خاندان میں، قبیلوں میں، زبانوں میں تقسیم کیا۔ لیکن ہم بدبخت بے غیرت لوگ، ہم لوگ جو تھے، ہم نے لسانیت، قومیت، خاندان، گروہ، جماعت، ان چیزوں کو بنیاد بنا کر قتل و غارت گری شروع کر دی۔ ہم نے گورے کو کالے کو، گورا کالا، ان رنگوں، رنگت، انسانی جسم کی رنگت، زبان، خاندان، قوم، قبیلہ، ان بنیادوں پر لڑائی جھگڑے شروع کر دیے۔ اس سے نقصان کیا ہوا؟ اس سے نقصان یہ ہوا کہ ہم مسلمانوں کی افرادی قوت کمزور پڑ گئی۔ ہم مسلمانوں کی افرادی قوت ایسی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی کا فرمان، حضور نے ارشاد فرمایا تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ دنیا کے کسی بھی مسلمان کو تکلیف ہونا تو اس تکلیف کا احساس ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے فلسطین میں 30,000 سے زیادہ مسلمان وفات پا چکے ہیں، در بدر ہو گئے، اپنے گھروں سے، اپنی جائیدادوں سے محروم ہو گئے، اسرائیلی بمباری اس کا شکار ہو گئے، لیکن کوئی بولنے والا نہیں۔ 30,000 سے زیادہ لوگ، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے، کتنے لوگ زخمی ہیں، کتنی عورتوں کی، مسلمان عورتوں کی عزت پامال کی گئی ہندوؤں نے، انڈین آرمی نے، اور وہاں اسرائیل کی آرمی بمباری برسا رہی ہے اور فلسطینی بچیوں کی جو عزت پامال کرتی ہے۔ اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ، اپنے پیروں تلے ان کے سروں کو کچلتی ہے۔ مسلمانوں کے سروں کو کچلا جاتا ہے۔ اسرائیلی جو یہودی ہے وہ اپنے پیروں تلے مسلمانوں کے سروں کو کچل دیتے ہیں، کتے کی طرح ان کے گلے میں پٹا باندھ کے گھماتے ہیں علاقے بھر میں۔ کیا کیا مظالم ہو رہے ہیں، میں کیا بتاؤں، سب موجود ہے سوشل میڈیا پر۔ ایسی ایسی تصویریں ہیں، ایسی ایسی ویڈیوز ہیں نا کہ بندہ جینا چھوڑ دے یہ سب دیکھ کر، کہ کیا کریں ہم اتنے بے بس مجبور نہیں تھے، ہمیں بنا دیا گیا بے بس، مجبور، لاچار بنا دیا گیا۔ ہم اپنی فرقہ واریت سے نکل نہیں پا رہے، ہم لسانیت، قومیت، قبیلہ، ان چیزوں سے نکل نہیں پا رہے، ہم ان جھگڑوں سے نکل نہیں پا رہے۔ ان جھگڑوں سے نکلیں گے تو ہم ایک بہت بڑے جھگڑے کو حل کریں گے نا۔ وہ بہت بڑا جھگڑا ہے فلسطین کا، مقبوضہ کشمیر کا، برما کا، لیبیا، لبنان، افغانستان، یہ بڑے بڑے مسئلے ہیں۔ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے ہمارا اپنے آپس کے مسئلوں کو حل کرنا ضروری ہے۔ ہم وہ مسئلے حل ہی نہیں کر پا رہے۔ اللہ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں تم آدم کی اولاد ہو، اے لوگوں تم آدم کی اولاد ہو، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں،
کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ یہ سب سرکار فرما رہے ہیں حجۃ الوداع کے موقع پر۔ ہمارے پیارے نبی آخر جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ایک حج فرمایا، اس ایک حج کے موقع پر جو خطبہ دیا پوری انسانیت کو، اس خطبے میں یہ سرکار نے یہ باتیں فرمائی۔ تو یہ جو قومیت، لسانیت اور یہ قبیلے، خاندان، ان چیزوں کی بنیاد پر لوگوں کا آپس میں اختلاف کرنا، لوگوں کا آپس میں لڑائی جھگڑا کرنا ہے، ان سب چیزوں کو ہمارے پیارے نبی نے اپنے پیروں تلے رون دیا۔ ان طرح چیزوں کو روندا ہے سرکار نے، منع فرما دیا، سختی سے منع کر دیا۔ اب انہی چیزوں کو، جن چیزوں کو ہمارے پیارے نبی نے روندا اور جن چیزوں سے سختی سے منع فرمایا، انہی چیزوں کو ہم نے اپنے ماتھے کا جھومر بنا دیا۔ یار یہ اس قبیلے کا ہے، اس کے ساتھ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، یہ اونچی نیچی ذات، یہ اونچی ذات کا ہے، میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، اور جو یہ نیچی ذات کا ہے اس کے ساتھ نہ بیٹھوں گا، نہ کھاؤں گا، نہ پیوں گا۔ یہ اونچی نیچی ذات، یہ جب پاکستان آزاد ہوا نا، اس سے پہلے ہندوستان میں برصغیر میں یہ بہت زیادہ ہے، اونچ نیچ ذات پات کی اونچ نیچ بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اونچی ذات والا بچہ، اونچی ذات کا بچہ جو ہے نا، اس کا اسکول الگ ہے، پتہ آپ کو ہندوستان میں، اور نیچی ذات کا جو بچہ ہے اس کا اسکول الگ ہے، اسکول بانٹ دیے نعوذ باللہ۔ اونچی ذات والے بچے کو نیچی ذات والے بچے کے ساتھ پڑھنے کا حق نہیں ہے، ساتھ بیٹھنے کا حق نہیں ہے۔ ہندوستان ذات پات میں بٹ گئے ہیں، گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ اب جب تقسیم ہو گئے تو ہماری افرادی قوت وہ نہیں رہی جو افرادی قوت ہمارے پیارے نبی کے دور میں مسلمانوں کی تھی۔ ایک تھے نا سارے، تمام صحابہ کرام، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کے رہنے والے تھے، قربان جائیں، حبشہ کے رہنے والے، ان کو ہمارے پیارے نبی نے اپنی مسجد کا مؤذن بنا دیا، اذان دینے والے۔ رنگ نہیں دیکھا ان کا، ان کی زبان نہیں دیکھی، ان کی قومیت نہیں دیکھی، ان کی لسانیت نہیں دیکھی، سرکار نے صرف یہ دیکھا کہ یہ اللہ کا اور اللہ کے پیارے نبی کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے نبی کا غلام ہے، یہ مسلمان ہو چکا ہے، اس نے اسلام کی خاطر کتنی سختیاں برداشت کی، یہ ساری چیزیں دیکھی، کتنی قربانیاں دی، یہ سب چیزیں دیکھ کر ہمارے پیارے نبی نے حبشہ کے رہنے والے ایک شخص کو وہ عزت دی جس عزت کا وہ حقدار تھا۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، سرکار کو دیکھ لیا تو ایمان کی حالت میں صحابی ہو گئے، حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ۔ کیا عزت دی سرکار نے کہ اپنی مسجد کا، مسجد نبوی کا مؤذن بنا دیا، اذان دینے لگے۔ بہت ساری مثالیں ایسی، بہت ساری مثالیں ہیں، پتہ نہیں کہاں سے لوگ آئے ہمارے پیارے نبی کی بارگاہ میں اور سرکار کی کو دیکھا، سرکار کی باتیں سنی اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ کس قوم کے لوگ تھے، کون سی قوم کے قبیلے کے لوگ تھے، سب کو سرکار نے اپنی آغوش میں لے لیا، سب کو اپنی آغوش میں لے لیا سرکار نے۔ کوئی سیاہ فام تھا، کوئی رنگت کا کالا ہے، گورا ہے، زبان کا کوئی بھی ہے، سرکار نے یہ نہیں دیکھا، کہا بس کو آغوش میں لے لو۔ پوری انسانیت کے رسول بن کے آئے تھے نا۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم رسولا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ کافۃ للناس، کہ اے لوگوں بے شک میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں قرآن میں آیا، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا۔ تو پوری انسانیت کے لیے جب رسول بن کر آئے تو ہمارے پیارے نبی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انسانیت کو گلے لگایا، انسانیت کو معراج دی، انسانیت کو بتایا کہ انسانیت میں ہوتا کیا۔ ایک انسان اس وقت تک انسان کہلاتا ہے جب اس کے اندر ہمدردی ہو، پیار اور محبت ہو۔ اب انسان میں ہمدردی، پیار، محبت نہ ہو تو پھر وہ حیوانیت سے بھی بدتر ہے، حیوانیت سے بھی بدتر ہے۔ اگر اس کے اندر احساس نہیں ہے نا، اپنے کسی انسان کے دکھ درد کا احساس نہیں ہے تو پھر وہ بندہ جو احساس سے خالی ہوتا ہے پھر وہ حیوانیت کے درجے میں ہوتا ہے، حیوانیت۔ اور آپ کو پتہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک جانور انسان ہے، دنیا کا سب سے خطرناک جانور انسان، یہ اگر اپنی پر آ جائے تو پوری دنیا کو تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ انسان اگر اپنی پر آ جائے، اللہ بچائے، حیوانیت سے اللہ بچائے۔ انسان کے اندر جب تک انسانیت ہے تو یقین مانے پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے۔ انسان اگر انسانیت رکھتا ہے، پیار محبت رکھتا ہے، ہمدردی رکھتا ہے تو پھر وہ فرشتوں سے افضل ہو سکتا ہے، اور اگر وہ انسانیت نہیں رکھتا تو پھر وہ جنگل میں رہنے والے جانوروں سے بھی بدتر ہے، اگر اس کے اندر انسانیت نہیں۔ اللہ تو قومیت، لسانیت، قبیلے، گروہ، جماعتیں،
یہ سب کس کے لیے ہوتی ہے؟ پہچان کے لیے ہوتی ہے، ہم اپنے آپ کو متعارف کروا سکتے ہیں۔ میں آپ سے ملوں اور آپ مجھ سے ملیں تو ہماری ایک دوسرے کی پہچان ہو سکتی ہے، زبان ہے، قبیلہ ہے، خاندان ہے، تو وہ پہچان کے لیے ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے، لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں ہے یہ سب چیزیں، یہ سب چیزیں ہیں تعارف کے لیے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ پھر ہمارے پہ نبی بھی یہی فرمانا ہے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، کسی گورے کو کسی کالے پر فوقیت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ پھر آگے مزید فرمایا ہمارے پہ نبی نے، اگر فوقیت ہے نا کسی کو کسی پر تو کس بنیاد پر ہے؟ وہ بنیاد ہے تقویٰ۔ قرآن میں بھی آیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو متقی ہے، جو تقویٰ اختیار کرنے والا ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ اتنی زیادہ عزت دیتا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنی زیادہ عزت۔ تو یہ ہے عزت کا معیار، یہ ہے ایک شخص کے دوسرے شخص پر فضیلت کا معیار، کہ اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف، تقویٰ، پرہیزگاری، گناہوں کو چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنا، خوف خدا سے لرزنا، کانپنا، یہ ہے انسان کا ایک شخص کا دوسرے شخص پر فضیلت پانا۔ ورنہ زبان کی بنیاد پر، قبیلے خاندان کی بنیاد پر کوئی شخص کسی شخص پر فضیلت نہیں پا سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ اس سبق کو ہمارے دل و دماغ میں رچا دے، بسا دے۔ بہت نقصان کیا ہم لوگوں نے، بڑا ہی نقصان ہوا۔ سیاسی پارٹیاں، مذہبی پارٹیاں، پھر قومیت، لسانیت، اس بنیادوں پر بڑے جھگڑے ہوئے، بڑے لڑائی جھگڑے ہوئے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے گلی محلوں کو خون کی ندیاں بنا دیا۔ ہم نے اپنی گلیوں محلوں میں نا خون کی ندیاں بہائی ہیں، اس بنیاد پر لڑائی جھگڑے ہوئے۔ ایک سیاسی پارٹی والا دوسری سیاسی پارٹی والے کو برداشت ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ ایک قوم کا آدمی دوسری قوم کے شخص کو برداشت نہیں کرتا، یہ کیسا بات ہے؟ جیسے یہ دنیا بنائی نا اللہ نے، یہ دنیا بنا ہی پروردگار نے ہم انسانوں کے لیے، اور انسانوں کو اللہ نے قوموں میں تقسیم کیا ہے، قبیلوں میں تقسیم کیا۔ اس کی وجہ بھی اللہ نے قرآن میں بتا دی، تعارف، انٹروڈیوس کروا سکے نا ہم ایک دوسرے کو، بس یہ مقصد ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو لہذا پروردگار عالم ہمیں عقل دے، شعور دے۔ اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں قبیلوں میں اور خاندانوں میں تقسیم کیا نا، وہ مقصد اللہ ہمیں سمجھا دے، وہ مقصد اللہ ہمارے دل و دماغ میں اتار دے، اس مقصد کو اللہ ہمیں کامیابی سے ہمکنار کرے۔ پروردگار اس مقصد کا، اور اس یہ جو وجہ ہے نا ہمارے گروہوں میں اور قبیلوں میں خاندانوں میں تقسیم ہونے کی جو وجہ ہے، اس وجہ کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور اس وجہ کو بنیاد بنا کر ہماری لڑائی جھگڑا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، ورنہ بہت خطرناک ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو یہ سب ساری باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عقل دے، شعور دے۔ پروردگار میں اپنے تمام دیکھنے سننے والوں کو، اپنے یوٹیوب چینل کے سبسکرائبرز کو اور ویورز کو، فالوورز کو، سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ خدارا دولت، عہدہ، منصب، قومیت، لسانیت، گروہ، جماعت، فرقہ، ان بنیادوں پر اپنے آپ کو کسی پر فضیلت نہ دیں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو کسی پر فضیلت دینی ہے تو اس کی بنیاد صرف اور صرف خوف خدا ہے، تقویٰ، پرہیزگاری ہے، اللہ کی عبادت ہے، اور سب سے بڑی بات علم ہے۔ علم، علماء کو جو عزت دی نا اللہ نے، وہ کسی اور کو نہیں ملی۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں، سرکار کا فرمان ہے۔ اگر عزت پانی ہے نا تو علم حاصل کر لو، علم دین حاصل کرو، علماء سے جڑ جاؤ، کتابوں سے دوستی کرو، عبادت کرو، ریاضت کرو، اللہ کو اور اس کے بندوں کو راضی کرو، پھر آپ دیکھو کہ آپ عزت کے کس مینارے پر جاتے ہو، آپ عزت کس طرح پاتے ہو، آپ کیسے عروج پاتے ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین و دنیا میں عروج نصیب فرمائے، آمین، بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔